السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنازے کو کاندھا دینا عبادت ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ عبادت میں کوتاہی نہ کرے، اور حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا۔ سنت یہ ہے کہ 4 شخص جنازہ اٹھائیں، ایک پائے ایک شخص لے، اور اگر صرف 2 شخصوں نے جنازہ اٹھایا، ایک سرہانے اور ایک پائی تھی، تو یہ بلا ضرورت مکروہ ہے، اور اگر یہ ضرورت سے ہے جیسے کہ جگہ تنگ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ سنت یہ ہے کہ ایک کے بعد دیگرے 4 پایوں کو کاندھا دے، اور ہر بار 10 قدم چلے، اور پوری سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں سرہانے کاندھا دے، پھر بائیں پانتی، پھر بائیں سرہانے پر، پھر بائیں پانتی، 10 قدم چلے تو کل 40 قدم ہوئے۔ کہ حدیث میں ہے کہ جو 40 قدم جنازہ لے کر چلے، اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ نیز حدیث میں ہے کہ جو جنازے کو 4 پایوں کو کاندھا دے، اللہ تعالیٰ پروردگار عالم مغفرت فرمائے۔ جنازہ لے چلنے میں 4 پایوں کو ہاتھ سے پکڑ کر مونڈھے پر رکھنا، یہ اسباب کی طرح گردن یا پیٹھ پر لادنا، یہ مکروہ ہے۔ جنازے پر لاد دینا بھی، جانوروں پر چوپایوں پر جنازہ لاد دینا، یہ بھی مکروہ ہے۔ ٹھیلے پر لادنے کا بھی حکم یہ ہے کہ یہ بھی مکروہ ہے۔ چھوٹا بچہ شیر خوار ابھی دودھ چھوڑا ہوا یا اس سے کچھ بڑا ہو، اس کو اگر ایک شخص ہاتھ پر اٹھا لے کر چلے تو حرج نہیں، اور ایک کے بعد دیگرے لوگ ہاتھوں میں لیتے رہیں، اور اگر کوئی شخص سواری پر ہو اور اتنے چھوٹے جنازے کو ہاتھ پر لے لے، جب بھی حرج نہیں، اور اس سے بڑا مردہ ہو تو 4 پائی پر لے جائیں۔ جنازہ میانی رفتاری سے تیز سے چلے، مگر اس طرح نہیں کہ میت کو جھٹکا لگے۔ ساتھ جانے والوں کے لیے افضل یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلے، دائیں بائیں نہ چلے۔ اگر کوئی آگے چلے تو اس سے چاہیے کہ تھوڑی دور رہے کہ ساتھیوں میں شمار نہ کیا جائے، اور سب کے سب آگے ہوں تب یہ مکروہ ہے۔ جنازے کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے، اور سواری پر ہو تو آگے چلنا مکروہ ہے، اور اگر وہ آگے ہے تو پھر جنازے سے دور رہے۔ عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانا ناجائز اور ممنوع ہے۔ نوحہ کرنے والی کے ساتھ میں ہو تو یہ تو اور سخت منع ہے۔ اگر وہ عورتیں نہ مانیں تو اس کی وجہ سے جنازے کے ساتھ جانا نہ چھوڑا جائے، کہ یہ اس کے ناجائز فعل سے یہ کیوں کر کے سنت ترک کر دی جائے، بلکہ اسے دل سے برا جانے اور شریک ہو جائیں۔ اگر عورتیں جنازے کے پیچھے ہوں اور مردوں کو یہ اندیشہ ہو کہ پیچھے چلنے میں عورتوں سے مل جائے گا، یا ان میں کوئی نوحہ کرنے والی، چیخو پکار کرنے والی، تو ان صورتوں میں مردوں کو آگے چلنا بہتر ہے۔ جنازہ لے چلنے میں سرہانے آگے ہونا چاہیے، اور جنازے کے ساتھ آگ لے جانے کی ممانعت ہے۔ جنازے کے ساتھ چلنے والوں کو سکوت کی حالت میں ہونا چاہیے، موت اور احوال قبر کو پیش نظر رکھتے ہوئے دنیا کی باتیں نہ کرے، نہ ہنسے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے ساتھ ہنستے دیکھا۔ فرمایا، تو جنازے میں ہنستا ہے؟ تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا، اور ذکر کرنا چاہیے تو دل میں کرے، بلحاظ زمانے
اب علماء نے زہر ذکر کی بھی اجازت دے دی، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے۔ پھر جنازہ جب تک نہ رکھا جائے بیٹھنا مکروہ ہے، اور رکھنے کے بعد بلا ضرورت کھڑا نہ رہیں، اور اگر لوگ بیٹھے ہوں اور نماز کے لیے وہاں جنازہ لایا گیا تو جب تک رکھا نہ جائے کھڑے نہ رہو۔ یوں ہی اگر کسی جگہ بیٹھے ہوں اور وہاں سے جنازہ گزرے تو کھڑا ہونا ضروری نہیں۔ ہاں، جو شخص ساتھ جانا چاہتا ہے وہ اٹھے جائے۔ جب جنازہ رکھ جائے تو یوں نہ رکھیں کہ قبلے کو پاؤں ہو یا سر، بلکہ آڑے رکھے، دائنی کروٹ قبلے کو ہو، اس طرح رکھیں۔ جنازہ اٹھانے پر اجرت لینا دینا جائز ہے، یعنی جنازہ اٹھانے پر کرایہ دینا یہ جائز ہے، جبکہ اٹھانے والے بھی موجود ہو، مگر جو ثواب جنازہ لے چلنے پر حدیث میں بیان ہوا اسے وہ نہ ملے گا، اس نے تو اپنا بدلہ لے لیا۔ میت اگر پڑوسی یا رشتہ داروں یا کوئی نیک شخص ہو تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ جو شخص جنازے کے ساتھ ہو اسے بغیر نماز پڑھے واپس نہیں ہونا چاہیے۔ جو شخص جنازے کے ساتھ ہو اسے جنازہ نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز کے بعد میت کے ورثاؤں سے اجازت لے کر واپس ہو سکتا ہے، اور دفن کے بعد اجازت کی ضرورت نہیں، وہ واپس آ سکتا ہے۔ کتاب فتاوی عالمگیریہ، کتاب الصلاۃ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 165۔ کتاب بہار شریعت، حصہ نمبر 4، صفحہ نمبر 828۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔